انشاءاللہ آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 10 تک سورہ بقرہ کی کچھ چیزوں کو دیکھا تھا۔ انشاءاللہ پچھلی صورت ہی میں منافقین کا جو گروہ ہے یا منافقین کی جو کوالٹیز ہیں ان کے اوپر کچھ چیزیں آئی تھی۔ آج مزید آگے وہ ڈسکشن الیبوریٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ تو تمام ہی اسٹوڈنٹس کو ایک مرتبہ پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ سورہ بقرہ کا جو ابتدائی حصہ جہاں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، مومنین اور ان کی کوالٹیز، اس کے بعد کفار اور ان کی کوالٹیز، انکار کرنے والے ان کی کوالٹیز، اور تیسرا منافقین یعنی ہپوکریٹس اور ان کی کوالٹیز اور سائیکولوجی پر قرآن کے اس حصے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ پچھلے جو کلاس تھی اس میں ہم نے منافقین یا ہپوکریسی کی جو کوالٹیز ہیں ان پر ڈسکشن کیا تھا، لیکن آج یہاں پر انشاءاللہ ڈیٹیل ان چیزوں پر ڈسکشن بھی آئے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکشن کو پورے اعتبار سے مکمل کریں، کیونکہ یہاں سے اس کے بعد والا ہمارا جو لیکچر رہے گا وہاں ہمارا یہ جو سیکشن نمبر 1 ہے سورہ بقرہ کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ہمارا سٹوریز والا پارٹ شروع ہوگا، جہاں پر پہلے بیسک فلاسفیز اور ایٹیٹیوڈ، رویے یا نفسیات اس حصے میں بتائی گئی ہیں۔ 3 پیئرز آف ایٹیٹیوڈ آپ کہہ سکتے ہیں، یا 3 رویے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سٹوریز کی شروعات ہوگی، یعنی آدم علیہ السلام کا قصہ رہے گا، اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ رہے گی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ رہے گا، اور آخر میں ایک حصہ آئے گا جہاں پر تحویل قبلہ اور سیرت سے متعلق کچھ واقعات رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہم یہ دیکھیں گے کہ فقہ شروع ہوگی، یعنی وہاں پر پھر رمضان سے متعلق آیات آئیں گی، قتل سے متعلق آیات آئیں گی، اور مزید ڈسکشن آگے چلے گا۔ تو یہاں پر دراصل میں یہ کنیکٹیویٹی کو بنانا اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ قرآن مجید کے جو ان ڈیپتھ مضامین ہیں ان کو بھی ہم بہت اچھے انداز سے سمجھ سکیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین کے اندر تم فساد نہ برپا کرو۔ اب یہ کوالٹی نمبر 1 ہے منافق کی، اس کی پہچان ہے یہ کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو خامخواہ فساد نہ برپا کرو زمین پر، تو وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہم تو وہ لوگ ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سارا عدل اور امن اور قسط کو قائم کرنے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل میں عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے فساد، اس کو ہم ڈیپلی انالائز کریں تو ان سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین پر فساد نہ برپا کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو جینیون نہ ہو اس کو فساد کہا جاتا ہے، یعنی صرف خون، غارت گیری، قتل و غارت گیری، سازش اور تمام قسم کی چیزیں نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس میں جینوئننس شامل نہ ہو، جس میں جھوٹ ہو، جس میں فریب ہو، جس کے اندر دھوکہ دھڑی ہو، جس کے اندر سماج کے اندر ایک انریسٹ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، کیفیت ہو،
وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ فساد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اصل میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آنے کے بعد جو ہے اسلامی ریاست جو ہے وہاں قائم ہوئی، تو یہ جو تھرڈ گروپ تھا منافقین کا، یہ منافقین کا جو گروپ تھا یا یہ کوالٹی تھی، وہ ابھر کر سامنے آنے لگی مدینہ میں، اور انہوں نے ایک اسپیشلائزڈ گروپ کی شکل اختیار کی، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے وہ نت نئے پلانز بناتے، نت نئے فتنے اٹھاتے، نت نئی پلاننگز کرتے، اور انہی کی پلاننگز میں سے ایک پلاننگ جو تھی، انہوں نے مسجد زرار بنائی، یعنی ایک ایسی مسجد جو انہوں نے بنائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ مطالبہ کرتے تھے، گزارش کرتے تھے کہ آپ آئیے اس مسجد کا آپ افتتاح کر دیجئے، آپ آئیے ذرا یہاں پر انوگریشن آپ کر دیجئے، آپ کے ہاتھوں یہاں سے افتتاح ہو جائے، یہ مسجد میں نماز ادا کرنے کی جو شروعات ہے ہم اس کو شروع کر لیں گے۔ دراصل میں یہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی، اس کا تذکرہ بھی آگے چل کر آئے گا سورہ بقرہ میں، یہ دراصل میں ان کا ایک میٹنگ پوائنٹ تھا، جہاں وہ یہودیوں سے ملتے، آپس میں منافقین بیٹھتے اور اپنی میٹنگز کرتے اور انڈر گراؤنڈ پلاننگز وہ کرتے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی جائے، کس طرح سے مسلمانوں کے اجتماعی کاز کو اپروٹ کیا جائے۔ تو اسی کا اشارہ جو ہے یہاں پر ملتا ہے کہ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہوتی تھی، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ صاحب آپ یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے دیکھیے ہمارے پاس جو ہے لوگوں میں ضعیف حضرات بھی ہیں، بہت دور سے چل کر آنا مدینے میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا سب کے لیے پاسبل نہیں ہے، صرف دو مسجدیں ہیں، ایک قباء، مسجد قباء ہے جو بہت دور ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ مسلمانوں کو میسر ہو، تھوڑا سا لانگ ڈسٹنس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے نماز پڑھنا، تو اس طرح کے جو ہے وہ بہانے پیش کرتے تھے۔ اور یہ دراصل میں اگر ہم دیکھیں کہ منافقین کا جو گروہ ہوتا ہے، ان کی ہمیشہ سے یہ طریقہ ہوتا ہے، ان سے جب بھی وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں یا ان کے ایجنڈاز اوپن ہو جاتے ہیں یا جب بھی وہ کوسچن کیے جاتے ہیں، تو وہ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو دراصل میں جو ہے نا وہ اصلاح کے لیے نکلے تھے، بیٹرمنٹ آف مسلم کمیونٹی کے لیے نکلے تھے۔ آج بھی ہم دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ جہاں لوگ چاہیں گے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے، قرآن کی آیتیں نکال لی جائیں، مسلمانوں کو اس مخصوص انداز سے بیہیو کرنا چاہیے، مسلمانوں کو دین اسلام کو اس انداز سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے۔ یہ تمام فلسفے جو یہ لوگ دیتے ہیں، یہ فلسفوں کا دراصل میں جب ان سے پوچھا جائے صاحب آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا اچھا جواب دیتے ہیں، دیکھیے اسلام تو جو ہے یہ بہت امن کا مذہب ہے، قرآن تو ایسی تعلیمات نہیں دیتا، لیکن مسلمانوں کی غلط چھوی ان چیزوں کی وجہ سے پیش ہو رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صحیح چھوی پیش ہو، اس لیے ہم یہ چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ میری گو راؤنڈ کا سا قصہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ دراصل میں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ إِلَىٰ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اب وہ کیس ان کے اوپر رجسٹر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دراصل میں یہی لوگ ہیں جو مفسد ہیں، یہی لوگ ہیں، اور سرٹنلی اور شیورلی یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سارا کرپشن کاز کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا جو ہے یشعرون، شعور نہیں، وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو آپ لوگ جو ہے آپ ایمان لائیے جس طرح سے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیووٹڈ مسلمز کو، جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اندر ایک فیلنگ آف انفیریورٹی کو محسوس کرتے ہیں، فیلنگ آف گلٹ کو محسوس کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ یار آپ ایمان لائیے جس طرح سے عمر ایمان لائے ہیں، جس طرح سے ابو بکر ایمان لائے ہیں، جس طرح سے یہ صحابہ جو ہے وہ ایمان لائے ہیں، انہی کی طرح جو ہے آپ ایمان بھی لائیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا
यालमून, वो ये कहते हैं कि क्या हम ईमान लाए उन बेवकूफों की तरह, क्या उन फूल्स की तरह हम ईमान ला लें। कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहाउ, क्या इन बेवकूफों की तरह हम ईमान ला लें, आप ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए मुनाफिक दरअसल में जो थे वो ये समझते थे, असल में वो मुहाजिरीन से जो है वो अक्सर कहा करते थे, वो मुहाजिरीन से कहते थे कि कितने बेवकूफ हो तुम, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, और ये सब छोड़ छाड़ के तुम आ गए यहाँ, कैसे फूलिश आदमी हो। और मदीने में जो मुहाजिर होते थे तो ये मुनाफिक उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते थे, उनको वो डॉग्स ऑफ मदीना बोलते थे, उनको मदीने के कुत्ते कहा जाता था। इस तरह से उनको अलखाब से जो है ये नवाजते थे। और मुनाफिक दरअसल में उसकी जो पूरी कैफियत होती है, उसकी जो पूरी साइकोलॉजी होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि इंसान के अंदर निफाक क्यों आ जाता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि निफाक की दो टाइप्स हैं। एक वो टाइप है जहां पे जो फर्द होता है उसको ये मालूम होता है कि मेरे अंदर निफाक है, मैं मुनाफिक हूं, आई एम नॉट अ ट्रू बिलीवर, मैं एक सच्चा मुसलमान नहीं हूं, मैं ईमान नहीं लाया हूं। उसको उसका शऊर होता है, वो एक मोल होता है जो अंदर से मुसलमानों की इज्तिमाइयत को खोखला कर देना चाहता है। ये एक किस्म होती है। दूसरी किस्म वो होती है जहां पर किसी एक मुनाफिक को ये शऊर नहीं होता, ये रियलाइजेशन नहीं होता कि एक्चुअल में ही इज नॉट अ बिलीवर। और हो सकता है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि हजरत अबू बकर का वाकया आता है, हजरत उमर का वाकया आता है, जलील कदर सहाबी हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि हजरत अबू बकर के एक पास सहाबी आते हैं और वो कहते हैं ना फका हंजला, ना फका हंजला, ना फका हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया। और सैयदना अबू बकर कहते हैं कि भाई बात क्या है। तो वो ये कहते हैं कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं, हमारे ईमान की बहुत अच्छी कैफियत होती है, कैफियत ऐसी होती है मानो जन्नत और जहन्नम को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन जब बीवी बच्चों में चले जाते हैं, अपनी तिजारत में मशगूल हो जाते हैं, तो हमारे लिए मामला इस तरह से नहीं होता फिर। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि हाँ मामला तो मेरा भी है, चलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये ईमान की घटती और बढ़ती कैफियत है, ये निफाक नहीं। हजरत उमर का भी हमने वाकया देखा कि साहबी ये रसूल जिनको राजदार रसूल कहा जाता था, वो जा जाकर बार बार पूछते कि वो लिस्ट जो मुनाफिकीन की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, प्लीज बराए मेहरबानी ये बताइए कि उसमें उमर का नाम भी तो नहीं। तो ये होता है सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो दूसरी जो किस्म है, हमारे लिए भी दोनों भी चीजें हमारे सामने होना बहुत जरूरी है ताकि हम ये निफाक की साइकोलॉजी को समझें। इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिए हैं, इसकी कुछ अलामात दी गई हैं, वो अलामत मैं आप तमाम के सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुनाफिकीन जो होते हैं दरअसल में उनकी क्वालिटीज जो है वो क्या होती हैं। अहमद अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से जो है ये हदीस मरवी है, और मुनाफिकीन की कुछ अलामात हैं जिनके जरिए से वो पहचाने जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना अलामातुन यारफूना बिहा, कि इनकी कुछ अलामात होती हैं जिनसे तुम इनको पहचान लो। अब वो अलामात क्या हैं? क्वालिटी नंबर 1, तहियतुहुम लानतुन, यानी जब भी ये मिलते हैं, जब भी ये सलाम करते हैं तो सलाम के बजाय, सलामती के बजाय ये लानत भेजते हैं। दूसरी क्वालिटी क्या है? वह तामुहुम नोहबतुन, और इनकी जो खुराक होती है वो लूट का माल होता है, लूट और खसोट से कमाया हुआ माल होता है। फिर आगे फरमाया कि वह गनीमतुहुम गुलूलुन, और उनका जो माले गनीमत होता है वो खयानत का माल होता है। जो माले गनीमत वो लेकर आते हैं वो दरअसल में वो इज्तिमाई अमानतों में खयानत करते हैं। वला यक़रबून अल मसाजिदा इल्ला हुजरन, के और वो लोग वो होते हैं जो मस्जिदों में मसरूफ नहीं होते सिवाय इसके कि वहां बेहुदा बकवास करते हैं, वहां आकर मुसलमानों के अगेंस्ट में साजिशें रचते हैं, वहां आकर मुसलमानों के अगेंस्ट में नई नई प्लानिंग्स करते हैं, वहां आकर एक गैर इस्लामी और गैर संजीदा रवैये का इजहार करते हैं। दरअसल में ये हदीस का हिस्सा हमको समझना इस एतबार से भी जरूरी है कि कई मर्तबा कुछ चीजें जब हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं तब
وہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش کی وجہ بن جاتی ہے. جیسے یہاں پر فرمایا وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا حُجْرًا، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں وہ نہیں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو بکواس کرتے ہیں. اس کا ہم نے کیا لیا، ہم نے ایک مس انٹرپریٹیشن کر لیا، اور ہم نے کیا کیا، ادب مسجد کو اس طرح سے ایکسٹینڈ کر لیا، اس طرح سے کھینچ دیا کہ مسجد میں آ کر کی جانے والی ہر بات، ہم نے کہا یہ دنیا کی بات ہے اور مسجد دنیا کی باتوں کی جگہ نہیں. حالانکہ ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مدینہ میں نہ صرف وہاں تزکیہ، تربیت اور علم کی مجلسیں لگا کرتی تھی، بلکہ وہاں لوگ آ کر اسلام کی دعوت لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے، قبیلے آ کر آپ سے جو ہے وہاں پر ملتے، قبیلے کے سردار آ کر وہاں نیگوسیشنز ہوتی، پولیٹیکل نیگوسیشنز کی جاتی، معاہدے کیے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی بڑی سپر پاورز کے سفیر آتے وہاں پر. مدینہ میں لوگ جو ہے اپنی بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے. تو ہم نے ایک نیچرل اسپیس کو ہماری مس انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں ایک آرٹیفیشل ڈیکورم دے دیا ہے. یعنی ہم نے مسجد کو اسلامی بنانے سے زیادہ وی تھنک دیٹ، یا مینی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسلام سے بھی زیادہ اسلامک بننا چاہتے ہیں. یعنی مساجدوں کو وہ اسلامک سے زیادہ اور مزید اسلامک بنانا چاہتے ہیں، اسلام سے زیادہ اسلامک. یعنی وہاں آپ بات ہی مت کریے، بچے آئیے ہی مت، خواتین وہاں حاضر ہی مت ہوئیے. یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمارے دین کے اندر جو شامل ہوئی ہیں اس پر ہم کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کہ نیکسٹ کوالٹی کیا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا. دبر کہتے ہیں دراصل میں دم کو، یعنی کسی بھی جانور یا کسی بھی چیز کا جو آخری حصہ، آخری سرا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دبر. تو کہا گیا کہ وہ مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں نماز کے لیے، یہ نماز میں محض آخر میں شریک ہوتے ہیں، بالکل لاسٹ پارٹ، ایک دم لاسٹ میں، ہمیشہ آپ کو جو ہے یہ وہیں ملیں گے. پھر فرمایا مستکبرین لا یعلفون ولا یعلفون. یعلفون آیا ہے، یعنی یہ لفظ کے معنی ہے الفت. نہ تو یہ کسی سے الفت و محبت کرتے ہیں اور نہ کوئی ان سے الفت کرتا ہے، نہ کمیونٹی میں یہ کسی سے محبت کرتے ہیں، نہ کمیونٹی کا کوئی سیکشن ان سے محبت کرتا ہے. یہ ان کی کوالٹیز میں سے جو ہے وہ ایک اہم کوالٹی ہے. اور فرمایا کہ خوشبم باللیل و سخبم بالنہار، کہ رات میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ شب میں شہتیر کی طرح بستر پر پڑے رہتے ہیں. یعنی رات میں جو ہے بستر تان کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں. ان کو رات میں اٹھنا، رات میں عبادتیں کرنا، اس سے ان کا کوئی تعلق اور ربط نہیں ہوتا ہے. اور دن میں شور مچاتے پھرتے ہیں، لاؤڈ ماؤتھ بولتے ہیں نا جس کو، کہ اپنے اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے، اپنے اسلام کا سمبولزم کا اظہار کرتے ہوئے، اور بہت نمایاں انداز میں بہت اسلامک بننے کی کوشش میں جو ہے وہ دن کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حدیث ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دراصل میں، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ عشاء اور فجر میں غائب ہوتا ہے. عام طور پہ وہ عشاء اور فجر کو مس کر لیتا ہے. یہ بھی منافق کی یا نفاق ہونے کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی. ہم تمام کو اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. اور یہ کیوں ہوتا تھا کہ دیکھیے آج کے دور کی طرح مساجدیں نہیں ہوتی تھی. پہلے زمانے میں جب مغرب ہو جاتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، تو لوگوں کے پاس کوئی اسٹریٹ لائٹس تو تھی نہیں، آج کی طرح الیکٹریسٹی تو تھی نہیں کہ بھئی روشن ہے دن تمام 2 بجے رات تک اور 4 بجے رات تک، پوری اسٹریٹس لٹ اپ ہیں. نیو یارک کی طرح جو ہے، یا بڑی بڑی شنگھائی، جو ایسے شہر جو کبھی سوتے نہیں ہیں، تو شہر تو آج ایسے ہیں لیکن اس زمانے میں ویسے نہیں تھے. شام میں جب مغرب ہو جاتی، مغرب کی نماز ہو جاتی تو اندھیرا ہو جاتا. اسٹریٹ اور راستوں میں جو ہے وہ لائٹس بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ان کی عادت یہ تھی، کیونکہ اندھیرا تھا اور مسجدوں میں بھی بہت لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، بس دیا یا قندیل ہوتا، لوگوں کے چہرے بھی نہیں پہچانے جاتے، تو یہ اندھیرے میں جو ہے وہ نماز کو مس کر دیتے تھے. فجر میں بھی اندھیرا ہوتا، فجر میں بھی مس کر دیتے. لیکن جو نمازیں دن کے اجالے میں نظر آتی تھی، جو نمازیں جو ہے دن کے اجالے میں دکھتی ہیں، وہاں بڑے نمایاں بن کر پیش ہو جاتے تھے، بہت آگے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نمازوں میں جو ہے حصہ لیتے. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو ان کی جو راتیں ہوتی تھی وہ شہتیر کی طرح جو ہے وہ
پڑے رہتے تھے. تو وہ یہ فرمایا کہ وقالو، ان کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی جو کوالٹیز ہیں ان میں سے یہ کچھ کوالٹیز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہیں اور اس نفسیات کو جو ہے سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ ایک منافق جو ہوتا ہے اس کی بیسک سائیکولوجی کیا ہوتی ہے. دراصل میں اس کی بیسک ڈیپ روٹڈ جو سائیکولوجی ہوتی ہے وہ خود غرضی کی سائیکولوجی ہوتی ہے. وہ ڈیپ ڈاؤن جو ہوتا ہے وہ خود غرض ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی خود غرضی ہوتی ہے. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آسانی سے اسلام میسر آ گیا، جب آسانی سے اسلام مل گیا، جب آسانی سے اسلام دکھائی دے گیا، تو ساری چیزیں بہت کلیئر ہیں، بہت آسانی سے ایکسیسیبل ہیں تو مل گئی. لیکن جیسے ہی اسلام نے قربانی مانگی، جیسے ہی اسلام نے جان و مال مانگا، جیسے ہی اسلام نے وقت کی قربانی مانگی، تو کیا ہوا کہ اندر کا جو عیب تھا وہ نکل کر باہر آ گیا. اسی لیے یہ پوری جو بیسک فنڈا ہے ہپوکریسی کا وہ ریوالو ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود غرضی ہی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں اور بہت ایروگنٹلی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں مدینے کے، مکہ کے، یہ مہاجرین جیسے ایمان لائے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لا لیں. آج بھی ہم دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اگر آپ اسلام کی بات کریں، اسلام پر عمل کی بات کریں اور حالات حاضرہ میں اسلام کے عمل کی بات کریں تو ان کی خود غرضی کے نتیجے میں ان کی پوری شخصیتوں پر ڈر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. ارے بہت زیادہ اسلام اسلام مت کرو، وہ یہ پکڑ لیں گا، وہ پکڑ لیں گا، یہ ہو جائیں گا، وہ ہو جائیں گا. ارے بہت زیادہ بچہ مسجد میں جا رہا، بہت زیادہ بچہ اسلام پڑھ رہا، تو ہوتا کیا وہ خود بھی ڈر جاتے ہیں. اگر آپ کسی سے اسلامی گفتگو شروع کریں، واٹس ایپ پر کسی سوشل گروپ میں آپ اسلامی نقطہ نظر رکھیں، پوائنٹ آف ویو رکھیں، لوگ ڈر جاتے ہیں. ارے یہ کیا اسلامک لے کر آئے، یہ سب یہ بھی آج ایسا سب چل رہا، یہ ایسی گورنمنٹ چل رہی، یہ ایسا ساری چیزیں چل رہی، تو کیسا ہوگا ہمارا یہ سب. تو اندر ڈیپ روٹڈ جو ہے وہ ایمان کا کنوکشن نہیں ہے بلکہ خود غرضی کا جذبہ ہے جو دل کے اندر بیٹھا ہے. اور یہ خود غرضی نے توحید کی جگہ لے لی، یہ خود غرضی نے ایمان کی جگہ لے لی. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیثیں ملتی ہیں. ہم آگے مزید انشاءاللہ ان حدیثوں پر بھی جو ہے آئیں گے، لیکن یہاں ہم کو بھی اپنا جو ہے رک کر جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر، جب ہم اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ہم کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کہیں نفاق کی کوئی کوالٹیز تو ہمارے اندر نہیں آ رہی. دھیرے دھیرے سلولی کیا ہمارا نیچر بدلتا تو نہیں جا رہا ہے. پھر دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت قیمتی اور بہت اچھی حدیث ہے، میں آپ تمام کے ساتھ وہ حدیث کو شیئر کرتا ہوں. یہ نفاق کی کچھ کوالٹیز اور سائیکولوجی کا ایک پارٹ ہے، ایک پہلو ہے. اب ایک پہلو ایک اور ہے جو دوسرا پہلو، یعنی نفاق کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں کہ بے وقوف، دین میں بے وقوف ہونے کی تعبیر یا تشریح کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ جو ہے اس کے راوی ہیں اور مسند احمد میں جو ہے یہ حدیث پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خدعتن، کہ لوگوں کے اوپر جو ہے ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا جہاں لوگ جو ہے بہت سفر کریں گے اور بہت سال در سال جو ہے وہ بہت ڈسیپٹیو ہوں گے، وہ بہت جو ہے آپ یہ کہیں گے فساد سے بھرے ہوئے ہوں گے. اور ان سالوں کی کوالٹیز کیا ہوگی، اس دور کی کوالٹی کیا ہوگی؟ تو فرمایا یصدقوا فیہ الکاذب، جھوٹے کو، ایک سرٹیفائیڈ لائر کو، ایک سرٹیفائیڈ بٹے باز کو، ایک سرٹیفائیڈ دھوکہ دینے والے کو کیا سمجھا جائے گا؟ یصدقوا فیہ الکاذب، اس کو سچا سمجھا جائے گا، اس کو بڑا آدمی مانا جائے گا، اس کو بڑا سکسسفل لوگ سمجھیں گے. یصدقوا فیہ الکاذب، یعنی آپ دیکھیں کہ کس انداز سے واٹس ایپ پر اور یہ جتنا بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک چلا ہے، تو جس انداز سے یہ پروپیگنڈا مشین کام کر رہی ہے، جس انداز سے یہ فیک نیوز کام کر رہی ہے، جس انداز سے جھوٹ
جو ہے سچ کے طور پر سامنے آ رہا ہے. جھوٹ کو سچ سے ڈفرینشیٹ کرنا دور میں مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک دور کا بہت بڑا فتنہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دور آئے گا. دوسرا یکذبو فی الصادق, اور سچے آدمی کو جھوٹا مانا جائے گا, امانت دار کو جو ہے وہ جھوٹا تسلیم کیا جائے گا. پھر یعتمن فی الخائن, اور خیانت کرنے والے پر بھروسہ کیا جائے گا. لوگوں کو بزنس میں ڈبائے گا, لوگوں کو پراپرٹی ڈیلز میں ڈبائے گا, لوگوں کو الگ الگ چیزوں میں ڈبائے گا. سرٹیفائیڈ ہے ڈبانے والا ہے, پروون ہے مارکیٹ میں کہ ڈبایا ہے اس نے لوگوں کو. لیکن لوگ کیا کہیں گے, کریں گے, پھر سے اپنی امانتیں لے جا کر اس کے پاس دیں گے. سوشل ٹربلز جو ہیں ان کی جو نیو ہے, ان کی جو ہارٹ آف دی ایشو ہے, وہ ایشو وہ یہی ہے. پھر فرمایا کہ یخونوا فیہ الامین, اور امانت دار کو خیانت والا سمجھا جائے گا. یخونوا فیہ الامین وینطق فیہ الرویبدہ, اور ایک بہت ہی آڈ قسم کا گروپ جو ہے وہ اجتماعی معاملات میں بہت باتیں کرے گا, اس کو رویبدہ کہا گیا. کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ مر رویبدہ, کہ یہ رویبدہ کون ہوں گے, رویبدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال السفیہ یتکلم فی امر العامہ, مطلب یہ ایسا بے وقوف ہوگا, یہ ایسا جو ہے الو ہوگا جو اجتماعی معاملات میں رہنمائی کرے گا. آپ اگر تھوڑا سا ہم قرآن کے اس ڈائلاگ کو دیکھیں اور آج کے سوشل میڈیا کلچر کو دیکھیں, تو آج کے سوشل میڈیا کلچر میں جو ایک اہم چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈیپتھ نالج کے نتیجے میں گائیڈنس, اس کی بہت قلت ہے. ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے بعد کسی چیز میں گائیڈنس اور رائے دینا, ایسے لوگوں کی بہت کمی ہے. لیکن آج فیمس لوگ کون ہیں اجتماعی معاملات میں جو رہنمائی کریں گے؟ السفیہ یتکلم فی امر العامہ, لوگوں کے عام معاملات میں وہ کیا کریں گے؟ گائیڈ کریں گے. آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر, اجتماعی معاملات میں, سوشل رہنمائی کے معاملات میں مسلمز کیا کریں, اسلام کیا ہونا چاہیے, لاٹ آف پریچرز ہیں. مطلب پریچرز کا باڑھ آ چکی ہے. ہر آدمی کے پاس ایک خیال ہے, اور وہ خیال کے پیچھے نفسیات کیا ہیں؟ وہ خیال کے پیچھے نفسیات ہیں کہ کس طرح ہمارے اس یوٹیوب ویڈیو کو یا ہمارے اس فیس بک پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائکس ملیں, کیسے ہم سب سے زیادہ سبسکرائبرز گین کر پائیں, کیسے ہم زیادہ سے زیادہ پاپولر ہو پائیں. اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو علم ہم دے رہے ہیں اس کی ریلیونس کتنی ہے. اس کی ریلیونس ہو نہ ہو, لیکن اس کا انٹرٹینمنٹ کوشنٹ جو ہے, اس کے انٹرٹینمنٹ کا اس کے اندر جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہائی ہونا چاہیے, تاکہ لوگ انٹرٹینڈ رہیں, لوگ ہمارے چینل سے جڑے رہیں, لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. تو آج کا یہ جو دور ہے, نہ صرف مسلمانوں میں, آپ سوشل ایشوز کو جنرل طور پر لے لیجئے کہ سماج میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری ہیز این اوپینین. ہر آدمی کے پاس ایک اوپینین ہے. نہ اس کے پاس علم کی گہرائی ہے, نہ اس کے پاس فہم کی گہرائی ہے, اور نہ اس کے پاس سماجیات کے علوم میں کوئی مہارت اس کو ہے کہ وہ کسی چیز پر بات کر سکے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جینوئن بڑے بڑے مسائل پر مشورہ اور رہنمائی دینے والے لوگ وہ ہیں جو انٹرٹینرز ہیں. یہاں سے گوگل میں ٹائپ کیا, وہاں سے ویکیپیڈیا سے مٹیریل جمع کیا, اسکرپٹ بنائی, یوٹیوب ویڈیو پیل دیا, ہر ٹاپک پر پیل دی ہے نالج لوگوں نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویبدہ کون ہوں گے؟ قال السفیہ یتکلم فی الامر العامہ, کہ عام اجتماعی امور میں جو ہے وہ پخ 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 کرتے رہیں گے. تو یہ دراصل میں فولز کی جو ڈیفینیشنز ہیں, یہ فولز کی ڈیفینیشنز پر کچھ احادیثیں اور کچھ روشنی اور رہنمائی ہم کو ملتی ہے. پھر قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خُلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
جب وہ لوگ جو ہے وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ان کی ہپوکریسی جو ہے دراصل میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک منافق کے جیسے اس سے پہلے بھی وہ سوال آیا کہ منافق دراصل میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ابن الوقت ہوتا، وہ بندہ ہوتا ہے ایک اپنے خواہشات اور خود غرضی کا غلام ہوتا، جہاں سے اس کی خود غرضی مکمل ہوتی ہے وہ اس پلو کو پکڑ لیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ اس پلو میں مشکلیں آ سکتی ہیں تو دوسرے پلو کی طرف دوڑتا ہے جہاں سے اس کو اس کی خود غرضی مل جائے۔ تو نفاق کا دراصل میں جو لفظ آیا ہے وہ اسی سے آیا ہے کہ گو کی بل، گو دراصل میں ایک ایسا جانور ہے جو ریگستان یا زمین میں بل بناتا ہے، ادھر سے دشمن آ جائے تو وہ بل کو دو راستے ہوتے ہیں سرنگ کو، ادھر سے گھس جائے، جب ادھر سے جانور آئے کوئی پکڑنے کے لیے کہ ادھر سے گھسے اور ادھر سے باہر ایگزٹ ہو جائے۔ تو جب ایمان والوں سے وہ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ارے واہ ہم تو مسلمز ہیں۔ لیکن جب اپنے شیاطین دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، جب اپنے شیاطین دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑے ہی ہیں، اصل تو ہماری پوری جو جستجو ہے وہ آپ ہی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے جہاں آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہوتے تھے یہ اصل میں شیطان کا جو پورا کام ہے اور شیطان کا اور طاغوت کا جو پورا فلسفہ ہے اس کی ایک بہت بنیادی پرنسپل ہے، اور وہ بنیادی پرنسپل کیا ہے؟ سیکریسی، اور بہت سیکریٹو ہوتا ہے، بہت سیکریٹولی کام کرتا ہے، بہت سیکریٹولی آپ کے کانوں میں آ کر کچھ کہے گا، بہت سیکریٹولی اپنے ہڈن ایجنڈاز کو چلائے گا، انتشار برپا کرے گا، اجتماعیت کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کی خاص کوالٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں پچھلی جو حدیثیں آئی ہیں اس کے علاوہ بھی سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے بہت واضح ان کی ڈیفینیشن کر دی کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر تم دیکھو اے نبی تو ان کے جو جسم ہے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ارے واہ کیا فرسٹ کلاس ہے، یعنی ٹپ ٹاپ کپڑے، ان کا حلیہ، ان کی داڑھی، ان کا نماز کا چٹا، یعنی آپ گرویدہ ہو جائیں ان کے اوپر، یعنی آپ کو لگے واہ ارے باپ کیا متقی اور دیندار آدمی ہے، کیا بڑا آدمی ہے، دیکھیے اس میں کیا زبردست اس کا لباس ہے، چک سفید کپڑے جس پر ایک داغ نہیں۔ فرمایا سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور ان کی جو باتیں ہیں بڑی مزیدار، او بابا آپ اسلام کے بارے میں ان کو بولتے ہوئے سنیں تو بس سنتے رہ جائیں، ارے کیا اسلامی آدمی، کیا فلسفہ دین ہے ان کے پاس، کیا زبردست اسلامی عقائد ہیں ان کی۔ فرمایا آگے کأنہم خشوب مسندہ، دراصل میں یہ لکڑی کے کندے ہیں، کھوکھلی لکڑی جس کو دیمک اندر سے چاٹ چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لکڑی کو ٹیکنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو فرمایا کہ کأنہم خشوب مسندہ، دراصل میں ایک کھوکھلے لکڑی کے کندے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے۔ منافق کی جو شخصیت ہوتی ہے، ایمان سے لبریز شخصیت اگر نہ ہو، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر سے فرمایا گیا اور پوچھا گیا، دیکھیے عام طور پر جب ہم لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، دوست احباب بنتے ہیں، ہم لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، گھروں میں رشتے کرتے ہیں، یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، لیکن پوچھا گیا جب حضرت عمر سے تو فرمایا گیا کہ 3 چیزیں کرو اگر کسی کا اسلام جانچنا ہو۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ نمبر 1 اس کے ساتھ معاملات کرو، نمبر 2 اس کے ساتھ سفر کرو، اور نمبر 3 اس کے پڑوس میں رہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو 5 وقت نمازی ہے کیا، آپ نے کہا تہجد گزار ہے کیا، آپ نے نہیں کہا دیکھو حافظ ہے کیا۔ جو چیز کہی گئی وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اس کی عملی دنیا کیسی ہے، اس کو دیکھو۔ ہماری عملی دنیا ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمارا اندر سے اسلام کتنا مضبوط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نمازیں ہوں وہ تھوڑی سی کوتاہ ہوں، کسی کی نمازوں میں غفلت ہوتی ہو، وہ حافظ قرآن نہ ہو، بہت زیادہ دین کا علم کسی کے پاس نہ ہو، لیکن اسلام کا شعور مکمل عملی طور پر اس کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ یہ دراصل میں اسلامک رویہ یا ایٹیٹیوڈ، یہ ہے اپروچ لوگوں کو اور سماج کو دیکھنے کا اور بنانے کا، کہ لوگوں کو اندر سے اسلام بنایا جائے۔
اسی لیے جب عبداللہ ابن ابی جو ہوتا تھا اس کا خاص معاملہ ہوتا تھا، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ آپ سے پہلے کھڑا ہوتا اور کہتا کہ دیکھو مدینے والوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات بہت توجہ سے سنو، پلیز لسن ٹو ہم کیئرفلی. یعنی وہ پورے مجمع کے سامنے اپنی چودراہٹ بتانا چاہتا تھا. یہ تمام چیزیں چلتی رہی. پھر کیا ہوا؟ غزوہ احد ہوئی، اور غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی نے جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اس نے اپنے ساتھ ایک ٹولے کو لے کر جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا اور مدینہ چلا گیا. اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا جو نفاق تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. اب جب وہ مکمل طرح سے ایکسپوز ہوا تو احد کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو عبداللہ ابن ابی نے جو ہے جب کھڑے ہونے کی کوشش کی تو صحابہ نے جو ہے اس کا جبہ پکڑ کر اس کو بٹھا دیا، روک دیا کہ نہیں اب نہیں کھڑے ہو گیا، اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو. وہ غصے میں اتنا غضبناک ہوا اور غضبناک ہو کر جو ہے وہ جمعہ سے نکل کر چلا گیا. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافق کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو خود غرضی کی جو صفت اس کے اندر ہوتی ہے، ایک حدیث سے بہت اور اچھے انداز سے جو ہے واضح ہو جاتی ہے. مسلم شریف کی جو ہے یہ حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافقی کالشاة العائرہ بین غنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ. کہ منافق کی دراصل میں مثال کیسی ہے؟ کالشاة العائرۃ، یعنی ایک ایسی آوارہ بکری کی مثال. یعنی حدیث کی ہیومن ڈیگریڈیشن کے پوٹینشل پہ اور الفاظ پر آپ غور کریے کہ مثال جو ہے مؤنث کی دی گئی، مذکر جنس جانور کی نہیں ہے. عام طور پہ مذکر جنس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن یہ اتنا بدترین سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے، یہ اتنا بدترین پرسنالٹی ٹریٹ ہے. فرمایا گیا کہ ایک جو ہے فیمنائن، ایک فیمیل بکری، آوارہ بکری کی سی اس کی مثال ہے غنمین، کہ جو ایک نر کی تلاش میں دو ریوڑوں کے درمیان اس طرح کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف جو ہے وہ گھومتی ہے. بین غنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ. یعنی وہ اتنا ابن الوقت ہوتی ہے وہ شخصیت، اتنی خود پرست ہوتی ہے وہ شخصیت کہ وہ کبھی اس طرف جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ دراصل میں ان کو جو ہے وہ موک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی رسی جو ہے وہ اور چھوڑ دی ہے تاکہ یہ جو ہے اندھیروں میں اندھیروں کی طرح یا اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں. یعنی یہاں پر جو مثال اللہ رب العزت نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی اصل میں یہ جو گناہ اور سرکشی ہے، اس کے راستے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے لیے بہت آسان کر دیے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو لوگ کم ایمانی کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے سرکشی اور بغاوت کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتے ہیں، ان کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. ان کے لیے زندگی کے مادی وسائل اللہ کھول کے رکھ دیتا ہے. ظاہری طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مادی اعتبار سے کتنے خوش ہیں، یہ مادی اعتبار سے کتنے ویل ڈیولپڈ ہیں، ان کے پاس دنیا کا ہر ریسورس اویلیبل ہے. تو دراصل بھی یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی ایک مالک ہو، اس نے اپنے کتے کو ایک رسی سے باندھا ہو اور وہ رسی بہت لمبی ہے. کتا اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے کہ رسی لمبی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور میرے تو بڑے مزے ہیں، اور وہ گھومتا رہتا ہے اس بات سے غافل رہتے ہوئے کہ ایک وقت یہ آئے گا جب یہ رسی کی لمبائی رک جائے گی اور اس کو واپس کھینچ لیا جائے گا، رسی کو جو ہے واپس کھینچ لیا جائے گا. اسی لیے جو ہے فرمایا گیا کہ یہ ان کی مثال کیسی ہے؟ طغیانہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے طغیان میں، بغاوت میں ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے. اور فی طغیانہم یعمہون، قرآن نے کہا. ایک یہ دو طرح کے لفظ ہیں، ایک ہے امیہ اور دوسرا ہے امیہ. تو امیہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کی بصارت نہ ہو، یعنی آنکھوں سے کسی کی بصیرت کھو جانا یا بینائی کھو جانا، اس کو امیہ کہا جاتا ہے.
اور امیہا کہا جاتا ہے دل کی بصیرت کھو جانے کو، یعنی ان کی جو اسپریچول زندگی ہوتی ہے اس کے اندر سے وہ جو اسپریچول لائٹ ہوتی ہے، زندگی کو دیکھنے کا جو درشٹیکون ہوتا ہے، قلب کے اندر جو ہے جو بصیرت ہوتی ہے کسی بھی ایمان والے کی زندگی میں، وہ بصیرت کھو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی طغیانی میں اور بڑھاتا رہتا ہے، اور یہ بصیرت کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور ان کی سزا جو ہے وہ بدترین اور ہولناک سزا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ منافق جو ہوں گے قیامت کے دن جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، بدترین درجہ، کفار سے بھی نیچے۔ یہ اتنی بیڈ ہیومن ٹریٹ ہے، ڈبل سپیک، ڈبل ٹاک، ڈوئل نیچر، ڈائکوٹومی ان پرسنالٹی، یہ اتنی ڈینجرس ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اس دن جو ہے ان کو کوئی بچانے والا جو ہے نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں آیت میں فرمایا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، انہوں نے خرید لیا ہے، اشترا کہتے ہیں خریدنے کو، انہوں نے خرید لیا ہے۔ کس چیز کو خریدا ہے انہوں نے؟ اٹ از their voluntary choice، ضلالت کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں، ضلالت کو ترجیح دی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ اور اسی لیے یعنی اور کسی اور کو کیا چاہیے؟ مدینے میں جو منافق تھے ان کو اور کیا چاہیے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ خود قرآن مجید سن رہے ہیں، قرآن مجید کا ایکسپلینیشن سن رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ ان کا جو سودا ہے اس سے کوئی منافع نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے جو سودے میں جو چیز ہمارے لیے جو چیز پرومس کی ہے، جس کا وعدہ کیا ہے، وہ ہے جنت، اور شیطان جس چیز کی پرومس کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے، وہ ہے اس دنیا ہی میں آپ کو سب کچھ مل جائے۔ اسی لیے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ جو ہیں صحیح طور پر ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ محتد دراصل میں کہتے ہیں کہ کوشش کرنے کے نتیجے میں، یعنی محتد ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے ہدایت پانے کے لیے، یعنی بنیادی طور پر ان کو ہدایت کی اپنے لیے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں، ہدایت کی کوئی نیڈ ہی محسوس نہیں کرتے، ان کو ہدایت چاہیے ہی نہیں، تو اسی لیے انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، ان کو جو اسلام ملا تھا وہ ریڈی میڈ مل گیا۔ جس طرح مکے میں مہاجرین کو مصیبتیں پیش آئی، مدینہ میں کہاں آئی؟ ریڈی میڈ اللہ کے رسول آ گئے، حالات ٹھیک تھے، سازگار تھے، ساری چیزیں گرو اور بلڈ ہو رہی تھی، آسان اسلام ملا تھا۔ اسی لیے نفاق جو ہے اس نے دل میں جگہ کر لی۔ تو آج کا ہماری یہ کلاس کا جو ڈسکشن ہے، ہم 16 نمبر کی آیت پر انشاءاللہ اس کو روکیں گے، اور آگے کا ہمارا جو ڈسکشن رہے گا وہ انشاءاللہ آگے آنے والی کلاس میں یہ جو سیکشن ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارا سٹوریز والا سیکشن شروع ہوگا۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔